بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں کے سلسلے میں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے تھے، فرمایا کہ ایک حدیث قدسی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، یعنی میں جسم سے پاک ہوں، اور چونکہ ظلم میرے حق میں بھی ایسا ہے جیسے کہ تمہارے حق میں، اس لیے میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو علاوہ وہ اس شخص کے جس کو میں ہدایت بخشوں، پس تم مجھے سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، یعنی کھانے کے محتاج، علاوہ اس چیز کے جس کو میں کھلا دوں، اور ایسے رزق کی وسعت و فراخی بخشو اور مستغنی بتاؤ، پس تم سب مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے یعنی ستر پوش کے لیے کپڑے کے محتاج ہو، علاوہ اس چیز کے جس کو میں نے پہنانے کے لیے دیا، پس تم سب مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم اکثر دن رات خطائیں کرتے ہو، اور میں تمہاری خطائیں بخشتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخشوں گا۔ اے میرے بندو، تم ہرگز میرے ضرور کے نہیں پہنچ سکو گے تاکہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور ہرگز میرے نفع کو نہیں پہنچ سکو گے تاکہ مجھے فائدہ پہنچا سکو، یعنی گناہ کرنے سے بارگاہ زمینیت میں کوئی نقصان نہیں، اور اطاعت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دونوں کا نقصان و فائدہ صرف تمہیں ہی پہنچتا ہے۔ چنانچہ آگے اس کی تفصیل فرمائی کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے انسان اور جنات غرض کے سب مل کر بھی تم میں سے کسی ایک نہایت پرہیزگار دل کی مانند ہو جائے تو اس میں سے میری ملکت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی اگر تم سب کے سب اتنے ہی پرہیزگار اور اتنے ہی نیک بن جاؤ جتنا کہ کوئی شخص پرہیزگار بن سکتا ہے، مثلاً تم سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح پرہیزگار بن جاؤ کہ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے جس کی زندگی پر فاسق، فجور اور گناہ معصیت کا ہلکا سا اثر بھی ہو، تو اس سے میری سلطنت اور میری ادنی سے بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے اور انسان اور جنات غرضی کا سب کے سب مل کر تم میں سے کسی ایک نہایت بدکار دل کی مانند ہو جائے، یعنی تم سب ملک کے شیطان کی مانند ہو جاؤ، تو اس میں میری مملکت کی کسی ادنی سی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے انسان اور جنات غرض کے سب مل کر تم سے نہایت بدکار دل کی مانند ہو جائے، یعنی تم سب ملک کے شیطان کی مانند ہو جاؤ، تو اس میں مملکت کی کسی ادنی سی چیز کو بھی نہیں نقصان پہنچے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے انسان اور جنات غرض کے سب مل کر کسی جگہ کھڑے ہوں اور مجھ سے پھر مانگیں، اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ دوں، تو میرا یہ دینا اس چیز سے جو میرے پاس ہے اتنا ہی کم کرتی ہے جتنا کہ ایک سوئی سمندر میں گر کر اس کے پانی کو کم کرتی ہے۔ اے میرے بندو، جان لو میں تمہارے اعمال یاد رکھتا ہوں اور انہیں تمہارے لیے لکھتا ہوں، میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا،
بس جو شخص بلائی پائے یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق حاصل ہو اور عمل خیر کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو شخص بلائی کے علاوہ پائے یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق حاصل ہو اور عمل خیر کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے۔ جو شخص بلائی کے علاوہ پائے یعنی اسے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ اپنے نفس کو المت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضا سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حدیث مبارکہ سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔